کربلا کا اہم واقعہ جو 10 محرم 61 ہجری کو رونما ہوا، یقیناً ایسے اہم واقعہ کی یادگار قائم کرنا ہر صورت سے جو اس واقعہ کی یاد باقی رکھنے میں مفید ثابت ہو سکے، یہ اہم انسانی فرض ہے۔ کربلا میں جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے وہ کام نمایاں کیے جس کی مثال صفحۂ طریق پر نہیں مل سکتی، اسی طرح دوسرے زیرو مخلوق یعنی جانور کو بھی یہ فخر ہے کہ اس نے اخلاق و وفا کا ایسا نمونہ پیش کیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا جو ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا، اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جب کوئی معین و مددگار باقی نہ تھا۔ حضرت امام حسین کا وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور کربلا کے واقعہ کے بعد کہاں گیا، اس بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بعض افراد کا نظریہ یہ بھی ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا بلکہ ایک جن تھا جو حکم ربی کی اطاعت سے گھوڑے کی شکل میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی خدمت پر مامور تھا۔ 61 ہجری میں اپنے فرض کی تکمیل کے بعد اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ذوالجناح دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے خاندان رسالت کی خدمت پر مامور تھا، اور اس کا خدمت کے علاوہ ایک اور بھی مقصد تھا، اس کو یوم عاشور کے واقعات کا گواہ بننا تھا۔ آئیے کچھ روایتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے دل سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ایک بار لبیک یا حسین ضرور لکھیے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یمن کے بادشاہ سیف بن زی نے 4 گھوڑے ہدیہ کیے تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے تھے۔ بادشاہ یمن کی فرمائش تھی کہ ان تحفوں کو آپ اپنے پوتے کو دے دیجئے، وہ بڑے ہو کر نبی بنیں گے۔ میں نے آسمانی کتابوں میں اس کی پہچان پڑھی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب وہ گھوڑے اپنے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے تو اس کم سنی کے عالم میں آپ نے باری باری ہر گھوڑے پر سواری فرمائی۔ ایک گھوڑے کا نام مرتجز رکھا، ایک گھوڑے کا نام میمون رکھا، ایک گھوڑے کا نام ذوالجناح رکھا اور ایک گھوڑے کا نام تاویہ رکھا۔ یاد رہے کہ ایک روایات کے مطابق تاویہ ایک گھوڑی تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے استعمال میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہی تھی۔ جنگ کے میدان میں امام حسن علیہ السلام اسی پر سوار تھے۔ بادشاہ یمن کے یہ بھیجے ہوئے گھوڑے جب یمن سے آئے تو ان سب کی عمریں 5-5 برس کی تھی۔ کربلا میں یہی گھوڑے آئے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کے دور سے لے کر کربلا تک بعض گھوڑوں کی عمر 100 برس تک پہنچی تھی۔ یاد رہے کہ واقعہ کربلا میں 4 گھوڑے ایسے آئے تھے جو کہ پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں رہ چکے تھے۔ ذوالجناح چونکہ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری میں تھا، مرتجز جو کہ حضرت عباس علیہ السلام کی سواری میں تھا، میمون جو کہ امام قاسم علیہ السلام کی سواری میں تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ انسان کے بعد گھوڑا سب سے زیادہ خوبصورت اور شریف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اعضاء کا حسن، تناسب رنگ کی پاکیزگی، تیز رفتاری اور فراری، ہر حالت میں اپنے سوار کی اطاعت، جرأت، قوت، ذہانت اور اعلیٰ درجے کی عادات و ودات سے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بہت جانور تھے، جن میں اونٹ اور گھوڑے تھے۔ جو جاندار سب سے مشہور ہوا اور سب سے تعریفی اہمیت حاصل کر گیا وہ گھوڑا ذوالجناح تھا۔ ایک اور روایت یہ ہے
کہ ذوالجناح کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کی صورت میں پیش کیا گیا تھا۔ واقعہ کے بعد مصر کے علاقے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون جناب ماریا کوپتا اور ایک بے مثال گھوڑا روانہ کیا تھا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریا کوپتا کو اخذ کے ذریعے قافلِ حرم کیا اور گھوڑے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کے حوالے کیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ بااثر شخصیت کو جو تحفے پیش کر رہا ہے تو لازمی ان میں کوئی خاص بات ہوگی کہ اس نے ان تحفوں کو منتخب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندریہ کے علاقے میں جو کہ مصر کے شمال اور بحیرہ روم کے جنوبی کناروں پر واقع ہے، ایک گھوڑا آزادانہ پھرتا دیکھا جاتا تھا۔ یہ گھوڑا اپنے حد و حال اور صافت میں نہ صرف منفرد تھا بلکہ افسانوں کے دور کا مالک تھا۔ بہت سے بادر اور مہم جوتیوں نے اس گھوڑے کو گرفت میں کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اس طرح اس گھوڑے کا قصہ زبان و زد عام ہو گیا۔ جب اس علاقے کے بادشاہ مقوقس نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی بے مثال تحفہ روانہ کرے تو اس نے اپنے اہم کارندوں کو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ کارندے گھوڑے کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اس پر سواری کا ارادہ کیا مگر کوئی بھی اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا اور اسی طرح اس گھوڑے کو مدینے کی جانب روانہ کر دیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی بھی اس کی پشت پر سوار نہ ہو سکا۔ سکندریہ سے مدینے تک کی تمام راہ میں کئی طلوع سپاہی اس گھوڑے کو قابو میں رکھتے رہے۔ جب مدینہ منورہ میں بادشاہ سکندریہ مقوقس کی طرف سے ارسال شدہ تحائف کو اس کی سفارت میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ماریا کوپتا کو عرض کر کے حرم میں داخل کیا اور اس گھوڑے کو حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس منہ زور گھوڑے کو دربار رسالت میں پیش کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کو انتہائی پسند فرمایا۔ جب جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قریب جا کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تو اس جاندار نے دلی خوشی کا اظہار کیا تو اس کی منہ زوری اطاعت میں تبدیل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسی کو حضرت علی علیہ السلام کے دست مبارک میں پکڑایا تو یہ اس طرح ان کے ساتھ چل پڑا جیسے صدیوں سے منزل کی تلاش میں بھٹکنے والی روح کو منزل پا لینے پر قرار آ گیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس جاندار کو ذوالجناح کا نام دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو بعض روایات کے مطابق مرتجز کے نام سے بھی پکارا گیا ہے، لیکن بہت ساری روایات ایسی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتجز ذوالجناح کے علاوہ ایک اور گھوڑے کا نام تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سواریوں میں شامل تھا۔ مرتجز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے بعد جناب امیر علیہ السلام کی تصرف میں رہا۔ اس کے علاوہ بھی ایک گھوڑا تھا جس کا نام دلدل بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ دلدل اور ذوالجناح کو ایک خیال رکھتے ہیں، لیکن بہت ساری روایات کے مطابق دلدل ایک الگ گھوڑا تھا۔ ذوالجناح پر سوار ہو کر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہلی جنگ میں شرکت فرمائی تھی وہ جنگ احد تھی۔ ایک روایات کے مطابق ذوالجناح کی خریداری ولادت امام حسین علیہ السلام سے
قبل ہوئی تھی۔ جب آپ کا ظہور نور ہو گیا اور کچھ پیروں چلنے لگ گئے تو اس گھوڑے پر سواری کی خواہش کی۔ نانا نے اپنے محبوب نواسے کو گھوڑے پر سوار کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام شہزادے کو جیسے ہی گھوڑے کے سامنے لائے تو فوراً ادب سے بیٹھ گیا۔ صحابہ نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد دینے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام گھبرا گئے، عرض کی کہ ہم سے کیا گستاخی ہو گئی؟ فرمایا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ جس طرح آج یہ گھوڑا حسین علیہ السلام کے لیے بیٹھا ہے، جب کربلا میں حسین زخموں سے چور ہو جائے گا اور زمین پر گرنے لگے گا تو اس وقت بھی یہ بیٹھ جائے گا تاکہ گرنے کا فاصلہ کم ہو جائے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو مدینہ سے روانگی کا ارادہ کیا تو اپنی تمام اولاد، سب بھائیوں اور ان کی اولاد، اپنے چچا زاد بھائیوں اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ 250 اونٹ اور گھوڑے حاضر کیے جائیں۔ جب سواریاں لائی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان پر سامان رکھا جائے اور وہ تمام چیزیں رکھی جائیں جن کی راستے میں اور اس کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے، یعنی مختلف قسم کے برتنوں، خیموں، لباس وغیرہ۔ پھر حکم دیا کہ ان میں سے 50 ناکوں پر حوض رکھی جائے تاکہ ان میں خواتین اور بچے اور کنیزیں سفر کرنے کے لیے بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد وہ تمام مرد جو آپ کے ہمراہ مقاب ہونے کا ارادہ رکھتے تھے اپنے اپنے گھوڑے لے کر آئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا لایا جائے۔ یہاں یہ ایک اور روایت ہے کہ اس گھوڑے کو سرور کائنات میں مدینہ میں چاندی کے 10 سکوں کے وسط خریدا تھا، بعض نے 4000 درہم میں خریدا تھا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت امیر المومنین کی سواری میں رہا اور آپ نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر صفین میں جنگ کی تھی۔ پھر امیر المومنین حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ گھوڑا حضرت حسین علیہ السلام کی سواری میں رہا جو میدان کربلا میں آپ کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر دشمنوں کی فوج سے خطاب فرمایا تو آپ اسی گھوڑے پر سوار تھے اور خطاب میں فرما رہے تھے کہ اے قوم، میں تجھ سے اللہ کی قسم لے کر دریافت کرتا ہوں، کیا تجھے اس کا علم ہے کہ یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا گھوڑا ہے؟ سب لوگوں نے بلند آواز سے جواب دیا کہ ہاں ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا بنی مورد کے ایک عراوی سے خریدا تھا، پھر اس نے اس خرید فروخت سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ گھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ فروخت نہیں کیا۔ اس میں خدمہ بن ثابت انصاری نے اس پر گواہی دی اور فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں رہا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کربلا میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی قحط ہو گیا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے، جس میں حضرت علی اصغر سا شیر خوار بھی ہو، لب تر کرنے کے لیے پانی بھی نہ موجود ہو، تو گھوڑے پانی سے سیراب کیے جا سکتے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بچوں کے لیے سب سے آخری قطرہ پینے کے پانی کا صرف ہو سکتا ہے تو گھوڑے اس کے قبل سے پیاسے ہوں گے۔ صبح سے سپہر کے وقت تک برابر سید و شہیدہ کو عرب کی تیز دھوپ اور گرم ہوا میں
خیمہ گاہ سے میدان جنگ تک آنا اور جانا، ہر عزیز کی رخصتی کے وقت خیمے کے پاس ہونا، یہ تمام آمد و رفت گھوڑے کی پشت پر ہی ہوتی تھی۔ پھر حملے اور وہ قیامت خیز لڑائی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جب تمام یزیدی فوج نے مجموعی طور پر تیروں کی بارش کی اور ہزاروں تیروں کی پھاڑیں ایک ساتھ چلی، تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی زیغ گھوڑوں پر ہی ہوتی تھی۔ فوج حسینی کے زیادہ گھوڑے اس میں زخمی ہو گئے اور اکثر سوار پیادہ ہو گئے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ذوالجناح کو کوئی زخم نہیں آیا ہوگا؟ وہ وقت جب ہزاروں کی فوج کے سیلاب میں ایک تنہا امام حسین علیہ السلام ڈوبتے تھے اور دشمنوں کو منتظر کر کے باہر آتے تھے۔ نیزوں کے حملے بھی تھے، تلواریں اور تیر بھی۔ اس وقت کیا امام علیہ السلام کا گھوڑا محفوظ رہا ہوگا؟ ایک عظیم جنگ میں امام علیہ السلام کا گھوڑا ایک بہادر جانسار اور ایک وفاشار معین و مددگار کا کام انجام دے رہا تھا۔ وہ یقیناً دشمنوں کو زر پہ لاتا تھا اور خالی کرتا تھا، اور گرے ہوئے دشمن کو روندتا بھی تھا اور شکستہ بھی کرتا تھا۔ اس جنگ و جدال میں گھوڑے کی پیاس اس کے جگر کی سوزش اس کے احساس سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ وقت یادگار ہے کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نہر کے قریب آئے، اپنا گھوڑا نہر میں ڈال دیا۔ اس وقت کوئی نہیں، فرات کی موجیں گواہی دیں گی یا اہل فرات شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھا لی تھی، اپنا سر بلند کر لیا تھا، اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک آپ اس پانی سے سیراب نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نہر سے باہر نکل آئے اور گھوڑا بھی پیاسا نکلا، اور وہ وقت آ گیا جب گھوڑے کی تمام کوشش جنگ ختم ہوئی، جب اس کی پشت اس کے راکب سے خالی ہو گئی، جب اس کے مالک کو چاروں طرف سے خونے اشام دشمنوں کی تلواروں نے گھیر لیا۔ اس وقت اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی خدمت کا وقت آ گیا۔ اس وقت اس نے وہ کام انجام دیا جو اس کے لیے مخصوص ہو گیا تھا۔ اس نے احساس کیا جنگ کا میدان دشمنوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ ابھی جان ساری اور جان فروشی کر رہا تھا، جہاد کے راستے میں امام علیہ السلام کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب جب کہ اس کا راغب اپنی منزل تک پہنچ گیا، راستے کی مسافت ختم اور سواری کا کوئی سوار باقی نہ رہا، تو اس نے خود اپنے اس فرض کا احساس کیا کہ وہ بے کسوں بے بسوں کو جو خیموں میں اپنے والد وارث کی خیر کی منتظر تھی، جا کے اپنے مالک کی خبر پہنچا دی۔ اور اس نے اپنی پیشانی خون میں تر کی اور سیدھا خیمہ حسین کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے ہنہنا کر اپنی آواز اندر پہنچائی، اور وہ منتظر سیدانیہ اس کی آواز سن کر دروازے پر آ گئی، اور وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا خالی ذہن، اس کی رنگین پیشانی، اس کی ٹوٹی ہوئی بھاگیں، اس کا زخمی جسم، اس کے جسم میں بے بس تیر، سب کچھ کہہ رہے تھے جس کی خبر دینے وہ دروازے پر آیا تھا۔ یہ تھی آخری خدمت جو ذوالجناح نے انجام دی، یہ تھا وہ یادگار واقعہ جو اس یادگار جانور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ یہی وہ یادگار ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری کے سلسلے میں ذوالجناح کی شبیہ نکال کر قائم کی جاتی ہے۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ذوالجناح کہاں گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ ذوالجناح نے تھوڑی دیر زمین پر سر مارا، چیخ چیخ کر روتا تھا اور فریاد کرتا تھا کہ اس کے بعد ذوالجناح صحرا کی طرف نکل گیا اور کسی شخص کو اس کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ دوسری روایات میں آتا ہے
کہ زلجنا نہر فرات میں روح پوش ہو کر غائب ہو گیا تھا، اور اب ظہور امام اصغر علیہ السلام کے وقت وہ وہی ظاہر ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ زلجنا سجدہ کرتا ہوا زمین پر گرا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ ایک اور روایت ہے کہ زلجنا نے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے دور کیا، خیمہ اہل حرم پر پہنچا اور وہاں سے نہر فرات پر پہنچا اور داخل نہر ہوا اور نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ زلجنا کربلا سے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا گیا اور خبر قتل امام حسین علیہ السلام ان حضرت کو پہنچائی، اور زلجنا حضرت قائم آل محمد مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ زلجنا نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام سے صحرا کو رخ کر لیا اور پھر اس گھوڑے کو کسی نے نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل حرم کے خیام سے جب زلجنا واپس چلا، ایک نقاب پوش شخص اس پر سوار ہوا اور وہ سوار اسے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد کسی نے زلجنا کو نہیں دیکھا، نہ ہی کسی نے سوار کو شناخت کیا۔